اچھی بات ہے، اور بھی کیا کیا کمی نہیں آتی، کیا کیا وضاحت ہے. جس آدمی کے ذہن میں کوئی سوال نہیں، اس کے امپروومنٹ کا کوئی حال ہی نہیں ہے. امپروومنٹ نہیں ہو سکتی نا کہ اب یہ چلتے جا رہے زندگی میں کہیں دقت، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، یہ کس طرح ہوا، یہ کیسے ہو گیا. تو بعض اوقات سمجھ آتی ہے تجربے کے بعد، اور اگر پہلے سمجھ آ جائے تو تجربے کی ذات سمجھ جائے انسان. تو اللہ تعالیٰ جو سمجھانا ہے وہ سمجھایا جانا ہے. آپ خود سمجھو گے تو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، دقت بھی ہو جائے گی. اگر آگاہ ہو جاؤ تو آگاہ ہو جاؤ. مطلب وہاں جاؤ گے تو دھوپ بڑی ہے، اب جا کے لگے گی دھوپ لگے گی، اور انتظام باقی جاؤ گے تو دھوپ سے بچ جاؤ گے. بچنا پڑے گا. علم کا یہی فائدہ ہے کہ جو چیز تپش لگ گئی پھر آپ کہو گے یہ لگ گئی، یہ کیا لگ گیا، ایسے کیوں ہوا. کہتے ہیں جس کا نام گرمی ہے. گرمی کیا پوچھے گرمی کا انتظام ہے، گرمی کا کیا علاج ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، سایہ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے وغیرہ. اس سے بہتر ہے کہ کسی سے پوچھے جب اس سفر کیسا ہونے والا ہے، آگے کیا ہوگا. پھر گرمی ہوگی اس کا انتظام کرو، یہ چیز ساتھ لے جاؤ، پانی ساتھ لے جاؤ، یہ واقعات کرو، بچ بچاؤ. ایک تو یہ ہوتا ہے سوال کی ضرورت، اہمیت. ایک یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک تو ہم بات سمجھ جائیں، اس سے آگے فلاں بات جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتی کہ یہاں کیسے ہے. نئی جہت کی دریافت جو ہے نا اس کے لیے پہلے سوال پیدا ہوتا ہے. یا اس کتاب میں فلاں کتاب میں کہ علم الاسماء ہے، یعنی کہ نام کا علم، نام کس طرح رکھے جاتے چیزوں کے، چیز کا نام کے ساتھ کیا تعلق ہے، نام کی شے کے ساتھ کیا نسبت ہے. اور یہ بڑی ضرورت ہے. چاند کا جو لفظ ہے یا قمر کا لفظ ہے، اگر قمر کے ساتھ جو ہے نا چاند کا مشاہدہ اور چیز ہے، قمر کا، منیر کا اور مشاہدہ، یہ لفظ بھی اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے جتنی شے خوبصورت ہوتی ہے. غصہ، جلیل، یہ کیا لفظ دیکھا آپ نے؟ غصہ ہی ایسا ہے تو لفظ بھی ایسا ہے. جتنا بات نما غصہ ہوتا ہے اتنا ہی بات نما لفظ ہوتا ہے. دعا جتنی خوش نما دعا ہوتی ہے اتنی خوش نما الفاظ ہوتے ہیں. شالا، خیر، تھی وے ہے تو لفظ ہی ایسا لگتا ہے. تو اسی طرح اشیاء کے نام ہیں اور نام کی اشیاء ہیں. دنیا میں کوئی ایسا اسم نہیں ہے جس کا مسمى نہ ہو. مثلا ایک لفظ ہے رحمت. رحمت کا لفظ ایک لفظ بن گیا، یہ تو رحمت نہیں ہے لفظ. تو اس کا متبادل ایک عمل ہوگا، وہ عمل کا ہونا رحمت ہے. جس آدمی نے رحمت نہیں دیکھی اس نے رحمت کا لفظ کیا سمجھنا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس کی ہے. اگر تعریف کا مفہوم نہ سمجھ آیا یا شکریہ کا مفہوم نہ سمجھ آیا تو خالی کہنے سے جو ہے نا مفہوم بتا نہیں ہوا. تو ہمارا رب ہے. ابھی تھوڑی دیر سے پہلے آپ گلا کر رہے تھے کہ پیسے کو نہیں ہے، آپ جا کے اس کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارا رب ہے. اگر تو رب ہے، بلکہ آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، چلو سارے عالموں کے تو رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، ہم تجھے سے مدد مانگتے ہیں. اب یہ بھی شور مچا رہے تھے، مطلب ہنگامہ ہے سودے یہاں، یہ ادھر لیا ادھر کرو یہ کرو، شور مچاتا ہے. اگر ہم تو تجھے سے مدد مانگتے ہیں، اگر مفہوم یہی ہے کہ تجھے سے مدد مانگتے ہیں تو مدد تجھے سے مانگو، تجھا لفظ نہ کہو. تو لہٰذا بہت سارے لوگوں کا اسلام قبول کرنے کے بعد بھی الفاظ کے طور پر اور اس کے مفاہیم کے طور پر ادا نہیں ہوتی بات. آپ بات سمجھیں؟ مقصد ہے کہ یہ بہت ضروری بات ہے. اس بات کو بھی آپ تھوڑا سا غور کرو نا تو میرا خیال ہے کہ سارے واقعات خود بخود درست ہو جاتے ہیں. اور کچھ نہ کرو پر کرو، آپ صرف یہ جو الفاظ ہیں آپ بولتے ہو ان کے مفاہیم بولو. آپ سمجھیں بات؟ ان کا مفہوم بولو. کہ لفظ کا اگر مفہوم ادا ہو گیا تو یہ سمجھو کہ سارے کا سارا واقعہ ادا ہو گیا. جب ہم کہتے ہیں نا یہ وظیفہ کرو
41 دن 1000 دفعہ روز، اس کا ایک مفہوم تو یہ بھی ہوتا ہے کہ 41 دن 1000 دفعہ روز ادا کرنے سے شاید لفظ کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے یا صفت کا مفہوم پیدا ہو جائے. آپ وظیفہ کرتے ہو یا کریم، کبھی تو شاید تم سوچتے ہو کہ بھائی کریم کیا ہوتا ہے لفظ، تو پھر کسی سے پوچھو کہ بھائی کرم ہوتا کیا ہے. اگر کرم جو ہے خالی اعمال کا نتیجہ ہو تو کرم کیا ہوتا ہے؟ وہ نتیجہ ہو گیا. گویا کہ نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ کرم کو سمجھو کرم کیا ہوتا ہے، اور کرم کرنے والے کی پھر ڈگری کیا ہوتی ہے مرتبے کے لحاظ سے، کون کرم کر سکتا ہے اور کس پر کرتا ہے. وظیفے سے اگر یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو کرم سمجھ آ گئی، جس کو کرم سمجھ آ گیا اس پر کرم ہو گیا. رحمت کیا ہوتی ہے؟ آپ رحمت کو پکارتے ہو، رحمت کو پکارتے ہو، رحمت کے اگر مفہوم سمجھ آ گیا تو رحمت ہوگی. رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحم، رحم، شفقت. اب مطلب ماں یا جس طرح اپنے بچے کے ساتھ انصاف نہیں کرتی، رعایت کرتی ہے. مطلب انصاف نہیں لگ جاتے، جیسے وہ حرکتیں کرتا ہے تو اس کے مطابق اس کو جواب دینا نہ. ادھر غلطی کرتا ہے، ادھر مطلب ٹھیک طرح نہیں پرورش پاتا، اس کو اور طرح سے ٹھیک کرتی جا رہی ہے. واقعات رحم ماں کی شفقت کے ساتھ تعلق. اچھا، رحمت کا مطلب یہ ہوا اگر ہم یہ سمجھ جائیں لفظ کے طور پر کہ انسان کو اس کے اعمال کی زیادت سے بچائے، اپنے اعمال کی ذات سے بچائے، تو پھر یہ سمجھ لو کہ رحم تمہیں سمجھ آ گئی اور رحم کا مفہوم ادا ہوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الفاظ کو ان کے معنی کی نسبت سے پہچانا کرو. اگر پہچان ہوگی نا تو پھر بہت سارا کام آسان ہو گیا کہ آپ کیا کہتے جا رہے ہو. ایسے نہ ہو کہ بے ترتیب الفاظ بولتے جاؤ. تو اسلام نے یہ بڑی رعایت کی ہے کہ الفاظ بھی وہی دیے ہیں جو مفہوم کی طرح بہت خوبصورت ہے. اور سب سے اچھا لفظ جو ہے وہی لفظ ہی تعریف کیا گیا ہے. جو ذات تعریف کی گئی ہے اس کا لفظ بھی تعریف کیا گیا، نام بھی تعریف کیا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ نام بھی اتنا ہی بلند ہوتا ہے جتنی ذات ہوتی ہے، نام بھی اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے جتنی ذات ہوتی ہے. اس لیے آپ الفاظ کے معاملے میں ذرا غور کیا کرو کہ یہ لفظ ہوتا کیا ہے. معراج لفظ ہی عروج والا ہے، ذات ہی عروج والی. تو یہ ایک مطلب کبھی آپ ذرا غور کرو نا تو لفظ کے ساتھ سارا واقعہ سمجھ آ جاتا ہے. ذلت وہ نیچے کے لفظ گر رہا ہے، لفظ گر رہا ہے نیچے کے. عزت وہ لفظ ہی ہے بلند ہو رہا ہے. میری بات نہیں سمجھ آئے گی، سمجھ آ جائے گی. یہ ہے الفاظ کی فنیٹکس، الفاظ کی آواز، الفاظ کا مضمون. آگے پھر عمل کا مضمون کہ اس کے ساتھ عمل کیا وابستہ ہے. تو ہر لفظ کے ساتھ ایک ذات وابستہ ہے اور ہر لفظ کے ساتھ ایک عمل بھی وابستہ ہے اور ہر لفظ کے ساتھ پکارنے کا ایک انداز وابستہ ہے. اور پکارنے والا الفاظ کو سمجھ آئے تو پھر وہ مفہوم سمجھ جاتا ہے. آپ ان الفاظ کا مفہوم سوچا کرو جو آپ ادا کرتے رہتے ہیں. اب آپ بات شروع ہو. ہاں بولو، آپ لوگ آگے بولو. شروع کرو، تیز کرو. ہاں بس چلو ٹھیک ہو گیا. ہاں جی بولو جی. چاہیے آپ آئے ہوئے، بولے بولے. بات سے واضح ہوئی ہے کہ کسی نے کسی سوال کیا جب نماز پڑھتا تو میرا خیال مجھ سے ہو جاتا ہے. ان صاحب نے کہا کہ جب نماز پڑھتے جو نماز میں جو اسے کروایا جا رہا ہے اس کے مفہوم کو سمجھو تو تمہارا دل جو مفتی اور مجھ سے نہیں ہوگا. آپ کی اس بات سے یہ بات واضح ہوگی جو بات کی ذکر نہیں ہے. اگر نماز میں جو قحط کروایا جا رہا ہے وہ سمجھ انسان کو اس سے کیا کروا میں کیا کہہ رہا ہوں تو اس کا ذہن جو ہے نہیں اور نہیں پڑے گا، یہ نہیں پڑے گا انسان کا.
وہ جب آپ بے ربط باتیں کرتے ہو نا بغیر خیال کے تو پھر آپ کی بات رہ جاتی ہے کہ ترجیح ڈا کر یا لگا فرما تو اللہ قرآن کی درخواست دے دی تو اس کے بعد مطلب چلے گئے مدد کے لیے. اور تو ہمارا پالنے والا جب ترخواست ملی 2 دن لگاتار ہو گئے ترخواست ملی ہنگامہ کر دو ہڑتالیں کر دو کہ ترخواست نہیں ملی پالنے والا اللہ وہ جی اللہ تو پالنے والے تو اگر کارخانہ نہ ہوتا یہ واقعہ ہو جائے گا تو کیا بنے گا. مقصد یہ ہے کہ ساری جو ہے نا انٹینشن اگر انٹینشن جو ہے آپ کی ندا کے برابر نہ ہو سمجھے ایمان میں پھر خلل آ جائے. حرف ندا کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ ارادہ کچھ اور ہے کہ اللہ کو دیکھو اللہ اگر نظر آنے والی بات ہوتی نا پھر تو آپ کے لیے آسانی تھی. اللہ تو آپ کو نظر نہیں آنے والی بات ہے ندا کے طور پر ہے اور چلو ندا ہی سمجھ لو. اگر ندا کا مفہوم سمجھ نہیں آیا تو پھر آپ کی ندا نہ رہی. مفہوم سمجھ نہیں آتا عام طور پر لوگوں کو ندا کر دے یعنی کہ اللہ کو چٹھی لکھی ہے اللہ تعالیٰ المائٹی اللہ اس کو چٹھی دعا کی شکل میں لکھنی ہے. اب پتہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے چٹھی باہر جانی ہے کہ چٹھی اندر آنی ہے. مطلب اللہ جو ہے یہ ندا اندر کی طرف رخ کا اس کا باہر کی طرف رخ کا آسمانوں کی طرف بھیج رہے ہو کسی بندے کی طرف بھیج رہے ہو یہ کیا ہے. تو جب تک یہ مفہوم نہیں سمجھ آئے گا لوکیشن اتھارٹی ہے کہاں پر اور ندا کا مفہوم کیسے جائے گا اور ندا کس سپیڈ سے جائے گی اور کہنے والے کا جو ہے نا کتنا اثر ہوتا ہے ندا پر ندا کرنے والے کا. ایک دعا ایک آدمی کرتا ہے دوسرا دعا وہی کرتا ہے دوسرا آدمی دعا کہتے ہیں وہ منظور ہوگی. اب اللہ برابر کا سلوک کرنے والا ہے کیوں منظور ہوگی. اس لیے کہ اس کا یہ محاورہ ہے. کیا محاورہ ہے کہ الفاظ کے اوپر آپ مفہوم کا تصور رکھنا. جس نے الفاظ کے اوپر بدلے میں بات سمجھی مفہوم سمجھا اس کی بات تو منظور ہوگی. مقصد یہ ہے کہ ایسی بے دھیان ہو کے بولنے والا جو ہے نا یہ کوئی نہیں ہوتا. ہر لفظ جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے آپ کے نام کا معنی ہوتا ہے. اپنے الفاظ اپنے نام کے الفاظ پر غور کے کرو اس کے مفہوم کیا ہے. تو اگر کردار اس نام کے مفہوم کے برابر شروع کر دو گے تو پھر کامیابی ہو جائے گی ورنہ دقت ہی ہوتی رہے گی ہارڈ ہو جاؤ گی مختلف ہو جاؤ گی غلط ہو جاؤ گی. ہاں جی اب بولو آپ. ہاں جی بکار دو بولو سوال. کوئی بولو کچھ بولو. بابا بلند تک پتہ اونچا سننے لگے. دیکھو آپ جب فرق نکالتے ہو نا عام طور پر اس میں اور اس میں کیا فرق ہے اس میں 2 چیزیں غور کیا کرو. ایک تو یہ ہے کہ وہ دونوں ایک کیٹیگری کی ہونی چاہیے یا مخالف کیٹیگری ہونی چاہیے. رات اور دن میں کیا فرق ہے ہو سکتا ہے. شام اور رات میں کیا فرق ہے یہ ہو سکتا ہے. اور خودی کدھر لگائی داڑھی کدھر لگا دی غرور کہاں لگا دی فخر افتخار کہاں لگا دی. ممکن ہے چاروں الگ الگ ہوں. اب ایسے بولے نا آپ پوچھنا کیا چاہتے ہو. اب وہ چیز پوچھو جس سے کہ تمہارا مسئلہ حل ہو ڈکشنری کا مسئلہ نہ حل ہو. کیوں استعمال کرتے ہو کیوں کرتے ہو مطلب پتہ چلے گا کیوں آپ استعمال کرنا چاہتے ہو. اس کی ذات سے کیا چلے گا آپ کی ذات سے. غرور ایک لفظ ہے جو ادا ہوتا ہے تو خودی ایک لفظ ہے خودداری ایک لفظ ہے. یعنی آپ کی ذات کے ساتھ اس کا کیا آپریشنل لنک کیا ہے. یہ علم کی وضاحت کے طور پر کر رہے ہو نہیں ہاں علم کی وضاحت بعد میں کر لیں گے. وہ ڈکشنری کی پرابلم ہے آپ کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ ذرا غور کرو. یا یہ علم کی وہ وضاحت جس کا آپ کے ساتھ تعلق ہے. آزاد نہیں فی الحال اس بات ہونا چاہیے. ہاں جی مقام محمود ہاں یہ ابھی تک غلط ہے. یہ پھر بولے گی
ہاں جی سوال کرو گے تو پتہ چلے گا جی نہیں جواب نہ دو آپ ان کے ساتھ بات چلتی میری اب سوال کی شکل بناؤ وہ تو میں نے روک دی خودداری کو اپنا سوال بناؤ اپنا سوال آپ کا اپنا اس کو چھوڑ دو اس کے الفاظ میں ڈرا کر لیے جو آپ کے ذہن میں سوال ہو جس کا آپ کی ذات سے تعلق ہو جس کے جواب سے آپ کو کوئی آسانی محسوس ہو آپ کو کوئی دقت نہیں ہے دوسروں کی دقتوں کی حل نہ کریں آپ یہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں دوسروں کی دقت حل کرو دوسروں کی دقت کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے ساتھ آپ کی محبت ہو دوسرے آپ سے محبت کریں اور بعض اوقات محبت ہی علاج ہوتا ہے اور آپ ایک تیسرا بندہ گھر میں جا رہے ہیں میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا کہتے ہیں میں صلح کرا دوں تو کون صلح کرنے والا دونوں مارے گا تجھے پر آپ گھر میں دخل نہ دو دوسروں کی ڈسکشن میں دخل نہ دو دو آدمی پتہ نہیں کیا ڈسکس کر رہے ہیں ان کو کرنے دو یہ کوشچن بھی چل رہی ہے ذہن کے اندر غرور پیدا ہو رہا ہے روئی پیدا ہو رہا ہے لطف پیدا ہو رہا ہے جب تک آپ ان کے ہاں مقبول شخص دو تب تک ان کو نہیں دینا مشورہ یا بات ہو دونوں کے آپ یہ غلط کریں آپ وہ غلط مت استاد مت بنو جب تک کوئی کلاس نہ بنے آپ کی اور مبلغ نہ بنو جب تک کوئی آپ سے پوچھے نہ بے تعلق تبلیغ سے توبہ کرو بہتر نبی کا سامعین وہ کہتا ہم آپ کا کام بھی جاتے تو سامعین نہیں بنائی جگہ ہمیں ہم کدھر جا رہے تھے سامعین مہربان قدردان پر نکلا کے واقع ہو گیا بس ایسی بات تو ہر چیز کو دیکھو ایک مفہوم ہوتا ہے اب یہ ایک مفہوم بننا پڑا ہے یہاں بیٹھے ہیں آپ تھوڑا سا اگر ایک اجنبی آئے نا وہ اگر دیکھے گا کہ اتنے بندے سارے دھناز دین کے ساتھ بیٹھے ہیں یار چپ کر کے بیٹھے سارے اور عقل مند آدمی ویسی حالت میں آ جائے کہ کوئی خدا نہ خاصہ ہو گیا ہمارا روز ہی خدا نہ خاصہ ہوتا رہتا ہے کیا بات ہے چپ چپ کر کے بیٹھے ہیں بات یہی ہے بجے میں ہم ہر دن کا یہ وعدن کرتے ہیں ہر صبح کے لیے ہم کچھ آمدن کرتے رہتے ہیں ہماری کہانی ہو رہا ہے دن گیا افسوس ہو گیا نیا دن آ گیا مبارک ہو گئی پرتلو ہو گیا تو اس بات ویسی بات ہے اس لیے اس کو مفہوم کو سمجھو کہ یہ کیا ہے پھر آپ اس کے اندر آ کے سوچو پھر آپ غور کرو کہ ہاں یہ میرا پرابلم ہے ایک تو یہ بڑی دعوے کی بات ہے کہ بھائی اگر کوئی پرابلم ہو کوئی سوال ہو تو آپ بولو یہ عام طور پر کہنا نہیں چاہیے تو وہ کہتا ہے کسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ذاتی طور پر خیال کی الجھن ہو پرابلم ہو پیسے کی نہیں اس کے لیے صوفی صاحب دعا کریں گے وقار صاحب ایک پریس لا دیں گے ووٹ چھاپ دیں گے نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا میں چاہتے ہیں دیکھو یہ اچھا ساتھی نہیں ہے ایسا کہ بتا رہے ہیں کہ ووٹ چھاپتے ہیں اور آئے پیدل ہے دونوں تو مثال کے طور پر یہ ہے کہ ذاتی پرابلم ہو کوئی ذاتی خیال کوئی بات آپ کی وضاحت چاہتے ہیں جس سے آپ کا کوئی فائدہ ہو ہاں جی میں یہ ذرا ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ مسمہ تو ایک ہوتا ہے ہاں لیکن اس کے اسم جو ہے وہ ہزار ہوتے ہیں ہاں تو فنیٹکس کے حوالے سے آپ نے فرمایا بھی تو اس میں تو ابھی چاند ہے تو اردو میں اس کے لیے جو لفظ ہے چاند اس میں تو آواز جو ہے وہ بلندی کی طرف جا رہی ہے اور اس کی رفت یا بلندی کی طرف جا رہی ہے لیکن انگریزی میں جو لفظ ہے اس میں بالکل فنیٹک الفاظ جو ہے نا آپ یہ سمجھو لفظ اس کا جس نے پہلے رکھا ہے نام اب آتے ہیں پہلا نام جو ہے یہ 7 شے کے نازل ہوتا ہے میں یہ بات کر رہا ہوں باقی ہم اس کی بنا لیتے ہیں شناخت اس کو چاند کو تم کیکر کہہ دو ہو سکتا ہے کسی زبان میں ایسا بھی ہو لیکن چاند بنانے والے نے اس کا ایک نام بھیجا ہے ساتھ اس کی بات میں کر رہا ہوں کہ اس ذات اس نام کے اندر جو ہے نا اس کی صفت تقریباً موجود ہوتی ہے اب آتے میں نے یہ وہ نام نہیں کہ ہم تجویز کر لیں اور اس بیماری کا کیا نام رکھتے ہیں اس بیماری کا کوئی اور نام رکھو یہ بیماری آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہوا واقعات ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر ادھر سے جو نزول کا سلسلہ ہے وہ اشیاء کے ساتھ اسماء کا بھی ہے
اگر اسما سمجھ آ جائیں تو اشیاء سمجھ آ جاتی ہے. یہ لفظ جو ہے نا، یہ لفظ ہے، اس کا مطلب کیا؟ شدید اللقاء. یار تو لفظ سخت ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا سخت لفظ ہے، اس کے اندر سمجھ آ جائے گی بات آپ کو کہ ہے بھی سخت بات. اب بات سمجھ رہے؟ اچھا حضور، ایک اور عرض ہے کہ یہ جو آداب پر ہے، ہاں یہ جو حروف ابتدائی حروف کی ہاں جو انہوں نے طاقتیں مقرر کی، ہاں اس میں بھی کس طاقت کی حقیقت ہے؟ مثلا کمر ہے تو اس کے وہ اعداد کا مجموعہ نکال کے اس سے کچھ اور مفہوم اچھا، کو دلائی. یہ جو مضمون ہے، علم جو ہے، یہ علم غلط نہیں ہے. اس کا استعمال لوگ غلط کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ. ورنہ یہ جو ہے نا اس کا میتھمیٹیکل فارم ہے، ایک واقعہ ہے اس کا. اس کو علم کو غلط نہ کہو. یہ ریویلڈ علوم میں سے ہے، نجوم بھی ریویلڈ علوم میں سے ہے. یہ سارے بعض اوقات قالی مشاہدہ، بندہ دیکھا تو تم نے سکھا دیا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے. اب یہاں نہ عدد کام آیا، نہ ہاتھ اسے دیکھا، نہ اسٹرالوجی کا وقت پہچانا، نہ ذائچہ بنایا، تو آپ کو تکلیف ہے. یہ بھی علم آتا. بعض اوقات نگاہ کا علم ہوتا ہے، بعض اوقات غور کا علم ہوتا ہے. بعض اوقات ایک آدمی جو ہے وہ ایک آدمی کو دیکھتا ہے، سمجھ نہیں آتی، واپس آتا ہے، معاف کرنا میں بھول گیا تھا، اصل میں تیری بات کرتی ہے. سمجھائی بات؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کام. اللہ تعالیٰ جو میں نے پہلے بتایا، وہ چاہے تو اور پرندوں کو علوم سے نوازے. اور پرندے میں نے بتایا کہ جب بات کرتے ہیں اردو نے گڑے کمال کر دی، بات کر دی. اور صفات سے بھی ہے، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نواز دیا. بھیڑ کو اور شاید کی مکھی کو آپ دیکھو، اس سے آپ کا کام کرنا ہے، اس سے آپ کا کام کرنا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کو عطا کر دیا، یعنی الہام. شاید کی مکھی پر الہام ہو گیا. الہام یہ ہے کہ اس کو یوں کرو اور اندر فیکٹری لگا دو، انٹرنیشنل افیئر کی. وہ اس دن بندے کیا کام کیا، بنا دیا، شاید بنا دیا. 1000 آرٹیفیشل شاید بناؤ، وہ نہیں بنتا. اور ظاہر کو کہ اس میں یہ ہے، اس میں گلوکوز ہے، اور اس میں فرکٹوز ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. 1000 وہی چیزیں ہیں، لیکن نہ وہ ذائقہ ہو سکتا ہے نہ وہ بات. اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک فیکٹری لگا دی ہے اپنی طور پر. کہ غور کرو، چھوٹی سی گائے، بڑے ترتیب سی گائے ہے، ان پڑھ گائے ہے، اندازہ لگاؤ گھاس کو دودھ بنانا، یہ کتنا کمال کا شعبہ ہے. گھاس سے دودھ بنانا، اور پھر دودھ کا پاکیزہ اور مصفہ رہنا گوبر اور خون کے درمیان ایک نہر جاری ہے. مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور کرو تو تمہیں بات سمجھ آئے گی ہے کیا. اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے کہ گھاس کھائی جا رہی ہے، دودھ دی جا رہی ہے. اپنے اولاد کے لیے کافی ہے اور تمہاری اولادوں کے لیے بھی کافی ہے. لیکن باتوں پہ غور کرو کہ یہ کیا واقعات ہو رہے ہیں. اس طرح یہ جانوروں کی اب قرآن پاک سے چلی گیا کہ ان کی زبانیں ہیں، بولیاں ہیں، زبانیں ہیں، وہ سمجھی جاتی. ہاں ہاں. اس طرح دوسری جماعتات یا نباتات آیا ان کی بھی بولیاں، ان کی تو ہیں پہلے. میرا مقصد ہے کہ جتنا دنیا میں کوئی حکیم آدمی ہو تو اسے پتہ ہوگا کہ جتنا بوٹیوں کا علم ہے، عقاقیر کا علم، یہ سارے کا سارا ریویلڈ ہے. بوٹیاں بولی ہیں کہ مجھ میں یہ صفت ہے، اس کو 3 دفعہ مطلب کھرل کرو، اس میں یہ ڈالو کہ ہم آپ کے فلاں بیماری کے کام آئیں گے. ایک واقعہ لکھا ہے کسی بزرگ نے کہ ایک دم بڑا عجیب واقعہ ہوا. ایک آدمی نے بیان کیا کہ آج میں گیا تھا باہر، اور اس علاقے میں جہاں بوٹیاں ہوتی ہیں، کہ تو وہاں میں بیٹھا ہی تھا تو میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا پودا ہوگا میرے سامنے ہی اگ گیا. ورنہ تو بڑا دیر لگاتے نا پودے. تو میں نے دیکھا میرے سامنے ایک پودا ہوگا اور وہ بڑھتا گیا تھوڑا تھوڑا، 1 فٹ کے قد پر آ گیا میرے سامنے ہی بیٹھے بیٹھے. اس میں ایک پھول لگا. کہتے مجھے اچانک خیال آیا کہ یہ اتنی بڑی کوئی طاقتور چیز ہے، میں نے پھول توڑا کھا لی. وہ 60 سال کے بابا کا گیا تھا جنگل، اسے کھایا. کہتے پھر باقی لوگ بتاتے ہیں گھر جا کے اس کو بخار ہو گیا. بخار ہو گیا، بوڑھے کو بخار ہو گیا، اس کا جسم پھول گیا، اور کچھ عرصے کے بعد جسم اس کا پرزے ہونا شروع ہو گیا، لیرا ہو گیا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کا جسم جو پھولا ہوا جسم جو کٹ گیا، جسم اتر گیا، اندر سے 16 سال کا جوان نکلا ہے. بات یہ کہ اتنی بڑی جو موجزانہ طور پر اگنے والی بوٹی ہے، اسے کو موجزانہ ہی کام کرنا ہے.
اسے یہ علم بتایا کہ مجھے ایکسیپشن دیا گیا ہے، مجھے ایکسیپشن استعمال کرو، میں فارمولے کی بوٹی نہیں ہوں، فارمولے سے باہر کی بوٹی ہوں، تو مجھ سے فارمولے کے باہر کا کام لے لو۔ تو یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، بوٹیوں نے آپ نے بتایا۔ اب یہ جس طرح کہتے ہیں آپ ان کا کیمیا گھر لوگ ہوتے ہیں، جنگل میں پھرتے رہتے ہیں، تو یہ علم ہے، فضل بھی ہے، علم بھی ہے، علم تحقیق سے چلے گا، فضل تو مالک ہے۔ وہ ایسا واقعہ ہوا کہ بوٹی جو ہے وہ انہوں نے دیکھا رات کی بوٹی روشن ہے، ایک بوٹی، بوٹیوں میں ایک رات کو روشن بوٹی ہے، مطلب یہ روشن کیسے ہے؟ اس بوٹی کا نام شاپ کرا کر گیا، اس بوٹی کو مطلب استعمال کیا گیا، پارے کا کام کرتی ہے، تانبے کو کنورٹ کرتی ہے اور وزن برابر کرتی ہے، یہ ان کے محاورے ہیں، وزن برابر چوڑا بناتی ہے، پورا بناتی ہے، اس سے یہ بات، بوٹیاں مطلب سونا بناتی ہے، بوٹیوں کے اندر علاج ہے۔ اس طرح ایک بوٹی ہے بچو بوٹی، وہ بوٹی کو ہاتھ لگ جاتا ہے ایسے بچو کاٹ گئے، دور جانے کی کوئی بات نہیں، اس بچو بوٹی کے پہلو میں ایک بوٹی ہوتی ہے، وہاں توڑ کے اوپر لگا دو، آرام آ جائے۔ تو یہ ہے سنیاسی لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اور ایک آدمی کو دیکھا گیا شملہ موسم سرما کے قریب، وہ نوجوان جو ہے نا بوڑھا بابا درخت نیچے بیٹھا ہوا ہے بغیر لباس، لگوٹا باندھے ہوئے، نہ اس کو سردی سے کرتی ہے نہ گرمی سے کرتی ہے، یہ گوئنگ آن نائسلی۔ وہ ایک آدمی اس کے پاس رہا، اس نے کہا بابا اور مجھے پیاس نہیں چاہیے، مجھے یہی دے دے کہ جہاں موسم ہی اثر نہ کرے۔ وہ دوسرے گولی دے دی، یہ گولی ہے، اثر ہو گیا۔ انہوں نے کہا گولی کا نام بتا دے، انہوں نے کہا وہ بوٹی سامنے، اس بوٹی کو اب یہ اس کا فنکشن بتا رہے ہیں کہ جمعرات کو، نوچندی جمعرات کو فلاں وقت اس کو توڑو اور پھر اس کو کرو گل۔ آپ بتاتے ہو، ارے یہ بتاؤ چاند کا اثر ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ فل مون کا اثر ہوگا، انسانوں کے مزاج پر ہوگا، سمندر کی سطح پر ہوگا، اور عملہ عورت پر بھی ہوگا، اور چاند گرہن کا اثر ہوگا۔ جس طرح گرہن کا اثر ہوتا ہے اس طرح والے فل مون کا اثر ہوتا ہے۔ اس طرح وہ آخری رات ہوتی ہے جو ماوس کی راتیں کہلاتی ہے، when there is no moon، وہ کچھ ذرا نصیب میں کمزور رات ہوتی ہے، اور نیو مون کی جو ہے نا یہ نصیب میں طاقتور رات ہوتی ہے۔ تو بچہ پیدا ہو گیا، نیو مون میں پیدا ہو گیا، چاند نکلا ادھر سے اپنا چاند پیدا ہو گیا، یہ کوئی اور ہی کام کرے گا، بات نہیں۔ گرہن کے بعد پیدا ہوا تو غالباً کو خاندان کے لیے اچھا ہی ہوگا، اللہ اچھا ہی کرے گا، جنا اچھا ہوگا۔ یہ سارے واقعات ہیں، یہ مدار ہیں آسمان کے، کہ اب یہ ہے مدار چاند کا، یہ کا وہ کا، اور اس میں ایک نوچندی جمعرات جو ہے نا یہ عام طور پر جو ایک کام ہے اس کا۔ اور جس نے دن بنایا، اب دن ہم نے نہیں بنایا، کمال کی بات یہ 7 دنوں کے اندر پورا کیلنڈر کائنات کا پیدا ہو گیا، 7 دنوں کے اندر یہ کیلنڈر پورا ہو گیا کہ یہ واقعات ہیں۔ اب جمعرات کا کیوں ایسا فنکشن ہے؟ جمعہ اب یہ عام طور پر بزرگان دین نے ایک دن مقرر کر لیا، باقی کام کرتے رہیں گے، وہاں جا کے اکٹھے ہو جاؤ گے زاویہ میں، خانقاہ میں۔ وہ پہلے بیچارے آتے تھے کہ وہ بابا جی کہاں ہیں، کہ بابا جی نصوری شاہ چلے گئے، کہ وہ کہتے تھے وہ کل آئیں گے، یہ تو ان کا بڑی سخت پریشانی والی بات ہے، ایک پہلے چلے گا دوسرے کل آئے گا، کہتے کوئی دن مقرر کر دو، پہلے کوئی اور دن مقرر کیا، پھر نے کہا کیسے دن مقرر کرو، جمعہ پڑھ کے نکلیں، کہنا وہ جمعرات، کہتے بابا جی سیدھے ایک دفعہ آ سکتے ہیں مہینے میں، ایک دفعہ دیتے تم نے چندی جمعرات پڑھ، تو سب نے مل کے مشترکہ طور پر چندی جمعرات، اس کی اہمیت بن گئی۔ اب اہمیت وہ ہے جو بزرگ دے دے، تو بزرگوں نے اس کو بزرگ بنا دی، اب اس کی بزرگی اور اس کی دعا، یہ آگے جا کے سنیاسی مسلمان ہو یا ہندو ہو سارے ایک ہو جاتے ہیں، یہ بوٹی کے ساتھ بوٹی ہو جاتے سارے، کیا بات ہے بھائی؟ حالانکہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ ہم بوٹی ہیں، تو بوٹیوں کی زبان بن جاتے ہیں، ان کا اور دین کوئی نہیں ہوتا، دین اللہ ہی ہوتا ہے ان کا، لیکن وہ سے بوٹیوں کی زبان اناؤنسر یہ بولی، جن نے پوچھا کہ سنا کچھ بولا، کہتا ہے بولی جی، مطلب چھوٹی سی اخبار کے اندر بولی جی، کہتے 100 اس کا اس نے علاج بتایا اس نے، کہتے ساری رات بولتی رہی ہے، 100 میں زیادہ باتیں کوئی 200 اور بھول گئی ہیں، کہتا اگلی دن سب میں کوئی آئے گا باقی باتیں پوچھنے والا، کیونکہ یہ کبھی کبھی بولتے ہیں، بوٹیاں بولتی ہیں۔ اس حد تک ریکارڈ کیا گیا کہ ایک درخت جو ہے اس کو پھل نہ آتا ہو، اس کے پاس کھڑے ہو کے رات کو آپ آواز دے دو،
اب کے پھل جائے میں نے کاٹ دینا تجھے، اب کے پھل نہ دیے نا ہم نے کاٹ دینا آپ کو. مطلب وہ کہتے ہیں کہ امکان ہو جاتا ہے کہ جس سے زمین بے آواز نہیں ہے، بے جان ہے. زمین سنتی ہے، آپ کو پتہ سنتی ہے. آپ بتاؤ، آپ کو اس کو پتہ ہے، آپ کو زمین سنتی ہے نا. کچھ ثبوت ہے؟ ہاں ثبوت ہے کہ زمین میں امانت دفن کرو اور زمین کو کہہ دو کہ یہ امانت ہے، دھیان کرنا، تو 6 مہینے تک مردہ تازہ لو. سال تک ہی تازہ لو. کتنے تک رہتا ہے؟ ہاں کوئی لو، کوئی نہیں بات. کئی سال تک زمین ضرورت نہیں کرتی کہ اس کے اندر آپ کا کیڑا مکوڑا بھیجے. کئی سال تک اندازہ لگاؤ جس بھی سب کہہ رہے ہیں. اب زمین جو ہے نا اس نے سن لی آپ کی بات. کیا زمین آپ کے پاس ہمارا یہ امانت ہے، اس لیے احتیاط کرنا. وہ آپ جو زمین دوست خرابی ہے وہ بات بھیجنا. تو کون سی وہ وشواس سیاہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے اونٹ پٹرام سبھی چلتے ہوتے ہیں. یہ اونٹ پٹرام کی بات عجیب سنی. ایک بندہ یہاں مردہ دفن کر گیا میت نہیں صاحب، جھاٹ کیوں نکلا کس جگہ سے، دوسرے سے مارنے لگے. کہتے مار کیوں؟ اگلا کام اسی نہیں کرنا ہے بھائی. یہاں تزکیے کا کام جو ہے نا مولوی صاحب کریں گے یا پیر صاحب کریں گے. اگلا تزکیہ جو ہے وجود کا وہ یہی کرتا ہے. توبہ 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 جاری لگ جاتا ہے. یعنی کہ وجود کا تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تو فالتو ماس سیاس جو ہے نا وہ ان کے استعمال کی باتیں ہیں. ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے تو جو فقراء کا ہوتا ہے وہ عام طور پر جستے خاکی پر جستے محفوظ ہو جاتا ہے. ان کا مقام محفوظ ہو جاتا ہے، جہاں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، غیر محفوظ آتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا غور والی ہیں کہ ان کے اندر آپ دیکھ کے سمجھو کہ ہر شے کے اندر ہر دوسری شے آ سکتی ہے. مطلب آپ اتنے انسان ہو، آپ جب اللہ کا ذکر کرتے ہو، بار بار کرتے ہو، اللہ کو پتہ تو ہوتا ہے. اس نے فرمایا میرا ذکر کرو تمہارا ذکر کرو. یہ واٹی مفہوم میں تم میری باتیں کرو گے تو ہم تمہارا ذکر کرتے ہیں. محفل میں کرو گے ہم محفل میں کریں گے، وہ اپنی پوری محفل لگائیے. تنہائی میں کرو گے ہم تنہائی میں کریں گے. خفی کرو گے ہم خفی کریں گے، جلی کرو گے ہم جلی کریں گے. جو تم کرو گے ہم بھی وہی کریں گے. بندے نے زندگی میں اللہ کو یاد کیا، زندگی کے بعد اللہ نے اس کی لوگوں کی یاد ہی بنا دی. تھوڑا فرق جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، صاحب جا رہے ہیں، خواجہ صاحب جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں. کربلا تو ادھر ہے لیکن ادھر کربلا بنا دی. یاد کربلا کہتی یاد مفہوم، یاد یاد مفہوم. آپ کہتے یوں نہیں ہوئی تھی اصل میں کربلا پہ جیسے ہوئی تھی دیکھو یاد کر جائے گی. مجھے اس کے اندر صحت عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا کہ جس نے اللہ کو یاد رکھا وہ دنیا کی یاد میں آیا ہی آیا اور ضرور آیا، تو وہ دنیا کی یاد سے بچ نہیں سکتا. اللہ کی یہ جو نہیں مشینری انسان ہے، انسانوں نے اس کو ہمیشہ ہی مطلب برملا زندگی میں پہچان لیا یا مرنے کے بعد پہچان لیا. اس نے صرف کام کیا تھا اللہ کو یاد رکھا. کیا کیا تھا؟ اللہ کو یاد رکھا اور لوگوں نے اس کو یاد رکھا. یہ چلا رہا راز آپ کے پاس. دیکھو خان کا آپ تو حقیقتوں کو نہیں جانتے، بادشاہوں کے ملک کی تو پرواہ نہیں کرتے. ایسے ایسے لوگ یہاں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بادشاہ کے مال کے پاس پورے یہ بادشاہ گدا فارغ بحمد اللہ. کہتے بادشاہ نے کہا، وزیر اعظم بادشاہ بولتے انہوں نے کہا ہمارے یہاں چائے پیو. ہم نے کہا ہم چائے پینا بند کر کے بڑی ٹھہری ہو تو وہاں سے چھوٹی سی خان صاحب کے ٹھہر جا، بابا جی کو سلام کر دو. یہ بابا جی کدھر جا گئے؟ بس یہ ہے ان کا کمال ان لوگوں کا. انہوں نے ان آدمیوں کو جو کہ درخت ہونے سے نہ بادشاہوں کو نہیں لاتے ان کو مطلب کیپٹیویٹ کر دیا، کیپٹیا کر لیا. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا غور والی راز بشرطے کہ آپ کے پاس ٹائم ہو. آپ اپنے خیال میں لپٹے ہوئے مطلب اپنی بات سمجھ نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک بات ہے، اس لیے آپ اس بات پہ ذرا غور کرو. انا یا خودی جسے آپ کہتے ہیں نا بعض اوقات یہ ہوتی ہے اپنی کسی ایسی صفت کو پہچاننا. یہ لمبی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی بات بتا دو. آپ خودی کی تعریف سن لو. خودی کسی شے کا، شے وجود، کسی شے کا وہ جوہر خاص جس کے نہ ہونے سے وہ شے نہیں ہوتی اور بہت کچھ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتی. نیچے نہیں بات، نیچے میں شیر
اگر آپ پنجہ نہ رکھے، بڑے پیارے پنجے تھے اس کے، نرم نرم، ناخن تو کوئی نہیں شیر کا، نہ کوئی دانت ہوگا، تو بھائی یہ سب کچھ ہے، شیر نہیں ہے۔ اب یہ وہ صفت جو اس کی خاص صفت ہے، جس سے اس کی پہچان ہے، وہ ہے اس کا جوہر، جوہر ذاتی بولے اس کو۔ انسان اگر انسانیت سے آ رہی ہے تو اسے شکل انسان کی کام کچھ اور ہی ہے، تو یہ ایک خاص جوہر ہے جس کا نام مطلب اس کی پہچان رکھا گیا، اس کا نام خود ہی ہے۔ جب تم اپنے اس جوہر سے متعارف ہو جاؤ تو تمہارا جو اپنا گروپ نام کی چیز ہے وہ تمہاری انہا ہے خودی کی پہچان کے بعد۔ ان کا سب کچھ چھوڑوں گا، یہ میں چھوڑ سکتا ہوں، کیونکہ یہ تو میں ہوں، باقی مجھ سے ہے، ہر ہے، باقی اور چیزیں ہیں۔ آدمی کہتا ہے کہ پیٹ کے روٹی مل گئے، اب کھانا ملے نہ ملے وہ کہتا ہے لیکن مجھے وہ بات ملے کیونکہ میرا وہ مضمون ہے، وہ ہے جوہر اس کا، جس کے بغیر اس کی زندگی ہونے کے باوجود نہ رہے۔ اگر کوئی شخص کبھی محبت کرے آپ لوگوں میں سے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، کبھی فرض کرو کاری دے، تو وہ کہتا ہے یہ دنیا مکمل ضرور ہے لیکن میرے لیے کبھی مکمل نہیں سکتی یار کے بغیر۔ اب اس کا جوہر جو ہے نا اس آدمی کے اندر آ گیا، اب اس کی جان کہاں چلی؟ طوطے میں، دوسرے میں، انسان میں، وجود میں۔ اس طرح پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارے پانی انسان ہیں جن سے محبت، تو میری محبت بھی مٹی ہو جائے گی۔ ان لوگوں سے محبت کی جو پانی نہیں ہوتے، اور پھر سب سے بزرگ ہستی کے ساتھ محبت جا کر لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبت بھی قائم رہے گی، شاید اسی وجہ سے آپ بھی قائم رہے گا۔ تو قائم سے محبت کرو تو قائم ہو جاؤ، جو قیوم سے محبت کرو گے تو شاید آپ میں بھی مطلب زندگی قائم ہونا ہو جائے۔ یہ پانی سے محبت آپ کو فنا کر دے گی، باقی سے محبت شاید بقا دے دے گی، شاید نہیں، یقیناً حالانکہ میں بول رہا تھا۔ تو یہ ہے مطلب واقعہ، تو آپ ان باتوں پہ غور کرو، ہر بات کا مطلب اس کے سے واقعہ ہے۔ اور غرور ہوتا ہے ایک ایسی عارضی صفت جو آپ نے ایکوائر کی ہے دنیا سے، اس کو اپنا افتخار کا ذریعہ سمجھنا، اور جو مٹ جائے یا مٹ سکے، بس دولت ہے آپ کے پاس، بہت دولت آ گئی ہے، پھر آپ کے اندر ایک مزاجن ایک آپ نے پیدا کر لی نقلی قسم کی خود یہ رہنا، اور یہ عارضی چیزیں نکل جائے گی، یہ غرور ہے۔ غرور کا مطلب ایک وہ انہیرنٹ جوہر کے علاوہ کسی بات پر پکڑ کرنا، انہیرنٹ اور ہوتا ہے، وہ بہتر ہوتا ہے، انا جس کا کہتے ہیں خودی، وہ اور چیز ہے۔ لیکن اصل مطلب دین والوں کو بتایا گیا تم ان چکروں میں نہ پڑو، ہاں کیا خودی کیا یہ کیا، یہاں بے خودی اچھی ہے۔ کہتے نہ پتا ہم کون ہے، نہ پتا تم کون ہو، اب تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا تم کون ہو، جس کے پاس جا رہے ہو اس کا بھی نہیں پتا، مطلب تیرا اس کی ہمیں اس مقام پر لایا، اب نہ تیرا نام رہ گیا نہ میرا نام رہ گیا، چلتے جاؤ، بات نہیں، تو وہ اور مقام، تو طالبوں کے لیے اور ہی مقام، نہ خودی ہے، نہ ان کا نا ہے، نہ غرور ہے، نہ تفاخر ہے، نہ کوئی اور مزاج ہے، اور ان کا صرف کام ہے امر پر چلتے رہنا۔ اگر وہ بڑا امر دینے والا نہیں ملا تو جو ملا اس پر چل پڑا۔ کہتا تمہارا نام کیا ہے؟ کہتا متی، امر کا متی۔ تو تیرا نام تو کچھ اور تھا، کہتا میرا نام تو کچھ اور تھا، اب جا میں متی شیخ ہو گیا، لگا گیا۔ تو ادھر کو کہتے انہوں نے بھیج دیا تھا، یہاں کو کہہ رہے ہو بیٹھ کے۔ اب جو شخص اطاعت میں ہے وہ گمراہ نہیں سکتا، امر تو گمراہ نہیں کرتا، اور جو مزاج میں ہے وہ گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو آپ نے آپ کو اپنے مزاج سے علیحدہ کرنا جو ہے کسی کی اطاعت میں جا کر، یہ ایک اتنا سیفسٹ راستہ ہے، محفوظ ترین راستہ۔ ادھر چلایا چل دیے، اسے بٹھایا بیٹھ گئے، اسے کہا جان دے دو جان دے دو۔ اس لیے مجھے شہادت کا بھی شوق نہیں ہے، اطاعت کا شوق۔ یہ نہیں کہ شہادت کا درجہ مل جائے گا ہم بڑے ہو جائیں گے، افتخار ہو جائے گا، فخر ہو جائے گا، نا، یہ ہمارا شوق ہے۔ جیسے وہ کہے، جو وہ کہے ہم راضی ہیں۔ وہ ہنسائے تو ہنسنے کو تیار ہے، وہ رلائے تو رونے کو تیار ہے، اور وہ بھلا دیتے اس بات میں تیار ہے، وہ یاد رہتے اس بات میں تیار ہے۔ جیسا چاہے جو کرے ہمیں راضی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے، یہ لوگ بے خودی میں پہنچ جاتے ہیں، تیار میں پہنچ جاتے ہیں، لگے چلے جا رہے ہیں، اور بعض اوقات اپنا نام بھی نہیں پتا۔ یہ اور کہانی، اس لیے ان کی علم اور ہوتا ہے، ان کا علم ہوتا ہے پہچان۔ کہتے علم تیرے پاس ہے، کہتے بڑا علم ہے،
اور اس کو دوست کی خوشبو ہو جاتی نہیں، یہ میرے درجے اور ہے کہ لگتا ہے اس شہر میں وہ سن کے ادھر لکھی ہے میر محمد صاحب نے کہانی. ایک آدمی نے سنا شاپ الملوک، نام سنا، تعریف سنی محبوب کی اور محبت پیدا ہو گئی. سن کر محبت جانے یہ بڑے راز کی، بڑے راز کی کیا سنی ہوئی محبت جو ہے، یعنی کہ محبوب کا ذکر سنا تو محبت پیدا ہو گئی. یہ بلند نصیب کی بات ہے. اور جن کو نہیں ملتا دیکھنے کے بعد بھی نہیں ملا، بجھے کی بجھے لے لے. اور جن کو ملا مطلب بے آواز سے کرنی بھی ہو گیا، دور سے بھی آ گئے رحمۃ اللہ علیہ وسلم. یہ نصیبوں کی بات ہے. سوال آپ نہیں کر رہے ہو، میں آپ کے سوال کے لیے تیار کر رہا ہوں، آپ بولتے نہیں. آپ ہیلپ کر رہے اس کو. تھوڑے دور پہ السلام سے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اپنا اظہار کے لیے انہوں نے ان کی ایک الگ جھاڑی پہ ڈالی. یہ اس میں کیا راز ہے؟ جھاڑی پہ ڈالنے کے کیا مسئلہ ہے؟ اچھا اب یہ جو ہے نا آئندہ اس کے راز، اگر اللہ نے ایسا کیا ہے تو ایسا ہی ہے. اب تمام ظاہر علوم اب بیان فرمانے والا اللہ آپ ہے، اب باطن کا شعبہ دینے والا اللہ ہے، باطن کو بیان فرمانے والا اللہ ہے. کہ اللہ باطن کو بیان کرے تو اتنا ظاہر بھی نہیں ہوتا. یہ راز کیا ہے؟ طور سمبل ہے. تو لوگوں نے بتایا بعد میں، کچھ لوگوں نے کہ موسیٰ کیا سمبل ہے، طور کیا سمبل ہے، اور یہ کیا واقعہ ہے. آپ یہ سمجھ لو کہ ایک تو اس میں یہ راز بتایا، ایک راز الگ بتا رہا ہوں بات. ایک راز یہ بتایا کہ وہ اللہ جو اپنے بیان کے مطابق یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنا جلوہ وہاں یا اپنی وہاں سے آ رہی سمجھ. اور پھر آگے جو اس کا تصدیق کیا ہوئی، موسیٰ علیہ السلام ہوش ہو گیا، بے ہوش. ایسا ہوا گویا کہ اس بات میں شک نہیں ہے کہ کوئی جلوہ ہی تھا. وہ آگے جلوہ اور درخت سے بول سکتا ہے تو یہ کیسے ناممکن ہے کہ جلوہ انسان سے نہ بولے. تو اس کا مطلب ایک بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ اللہ جہاں چاہے جب چاہے جہاں سے بول پڑے. ثبوت کی طرف یہ بتایا کہ درخت سے بولا اور تصدیق آپ سب نے کی ہے. کیسا ہوا؟ تو ایسا ہو سکتا ہے تو پھر کئی دفعہ ہو سکتا ہے، کہاں سے ہو سکتا ہے. تو ایک بات یہ ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ مضمون کیا ہے. دوسرے سمجھ آنے والے کا جو خلاصہ بتایا لوگوں نے کہ اگر آپ کو طور اور وہ جسے آپ جھاڑی کر رہے ہیں، درخت کر رہے ہیں، جلوہ کر رہے ہیں، وہ مقام دل ہے، اور جو دیکھنے والا ہے یا خواہش والا ہے وہ مقام میں عقل ہے. جلوے کے سامنے مقام میں بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جلوہ جو ہے برداشت کر سکتا ہے دل، بس اس کو طور دلی کو. یہ ایک بات یہ ہے، اس کی وضاحت جو سمجھ آ جائے گی. پھر کچھ عرصے کے بعد اس پر جلوہ گزار دیا جائے تو وہ قائم رہ سکتا ہے. اور یہ جو ہے نا جو سوال کرنے والا ہے اس پر جواب اگر ڈائریکٹ آشکار کر دیا جائے ناممکن ہے، اٹھا ڈر ہو جاتا ہے. ایک بات. تیسری بات یہ ہے کہ اس کی مرضی، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کتنی پاور کا بنایا موسیٰ علیہ السلام کو، اور جلوہ میرا کتنی پاور کا ہے اس کو پتہ ہے. اس لیے پاور کی جھلک تھوڑی سی دے دی. چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ دینے کے لیے جو جلووں سے منور ذات ہے وہ شاید اور بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. جلوے کا شعبہ اور بھی ہو سکتا ہے.
اس لیے کچھ شوق والے لوگ یاد کہتے ہیں کہ وہ تیرا ہی جلوہ تھا یا رسول اللہ، بلکہ کہ وہ تیرا ہی جلوے کو ہم اس کا جلوہ سمجھیں، تو اس کا جلوہ تیرے ہی روپ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ بزرگ لوگ یہ بتاتے ہیں۔ تو آگے پانچویں بات یہ ہے کہ اس سوال کو ذرا غور کرو اور پوچھو اس سے اللہ موجود ہے؟ اللہ جب جا رہے موجود ہے تو پوچھو کہ یا اللہ کا جلوہ کیا ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، آپ کو جواب مل جائے۔ یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے تنہائی میں وہ ہے، اسے لگتا ہے کہ کوئی اور ذات یا ہستی اس کے گرد موجود ہے، یہ وہم ہے۔ یہ اس میں وہم نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ تجب اس بات پہ نہیں ہے کہ تنہائی میں دوسری ذات کا ہونا محسوس ہوتا ہے، تجب اس بات پہ ہے کہ تمہیں دوسرے روایت سے کیوں نہیں محسوس ہوتا ہے۔ بتا تو رہا ہوں میں، ہاں بتا رہا ہوں، غور کرو، سنو میری بات میں۔ تجب اس بات پہ نہیں ہے کہ تنہائی میں کوئی دوسرا آدمی محسوس ہوتا ہے، دوسری ذات محسوس ہوتی ہے، کبھی کبھی۔ تجب اس بات کا ہے کہ ہمیشہ کیوں نہیں ہوتی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا احساس نہ ہونا افسوس کی بات ہے، احساس ہونا کوئی تجب کی بات نہیں ہے۔ میری باتیں میں اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آیا یہ مطلب ہے آدمی کو یہ خیالات ہے کہ یہ میں کوئی کسی فریب میں تو نہیں مبتلا ہے، بے وقوف آدمی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ہونا ہی لازم ہے۔ میں لازم کہہ رہا ہوں، وہ بے وقوف کہتا جا رہا کہ جب بندہ غلطی پہ تو نہیں ہوتا، مگر لازم ہے، وہ ہے۔ جب نہ ہو پھر شور بجا مجھ سے پوچھو اب نہیں ہو رہا، آج تک نہیں ہو رہا، آپ کو بات میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیوں نہ ہو، تو ہونا جو ہے ہونا ہے، تو نہ ہونے کے بعد سوال بعد میں ہوگا۔ یہ غلط فہمی نہیں ہے، یہ ہے۔ ہاں میری بات، بعض اوقات جو ہے مختلف صورتوں میں ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے تمہارا دماغ کھلا ہوتا ہے، کبھی تمہارا دل کھلا ہوتا ہے، کبھی تمہارے حالات کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے مطابق مطلب وہ چلتا چل جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھو 7 سال کی ان کی خاموشی ہے، آج ٹوٹی ہے۔ ہاں بولو، اب بولو۔ آدمی کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کوئی چیز جو ہے وہ شاید نظر بھی آ رہی ہے، اس میں اب پوچھ رہا ہے، اب کیا پوچھ رہا ہے، جو ہے اس میں کچھ اب کیا پوچھ رہا ہے، طرح کی کوئی آپ پوچھ کیا رہے ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جلوے کو مختلف ہوتے ہیں، یہ آیا واقعی مختلف ہوتے ہیں۔ اب آپ جس وقت یہ کہنے والے ہوں گے نا کہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اور ذات ہے، اس کو جب آپ یقین میں پہنچو گے تو پھر جواب شروع ہوگا کہ ہوتا ہے تو ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک دوست، آپ کا دوست لے لو، اگر آپ کی شادی میں شامل ہو تو کہتے ہیں خوشیاں دوبالا ہو گئی، کہتے غم میں شامل ہوا، خوشی غم تقسیم ہو گیا، خوشی ملٹیپلائی ہو گئی، غم تقسیم ہو گیا، یہ ڈیوائڈڈ ہو گئی۔ وہ ڈیویژن ملٹیپلیکیشن کے فارمولے ہو رہے ہیں کہ آدمی ملا، دوست ملا، ڈبل، دوست ملا، تقسیم۔ اچھا، اور دوست جو ہے وہ ہمارے رنگ کو اپنا اور رنگ دے دیتا ہے، تنہائی میں دوست ہے، تنہائی قائم رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے مزاج کے مطابق آپ کا دوست جس حال میں آیا نیا رنگ ہی آیا، مگر اس کے جلوے نئے رنگ میں ہے۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے، جو آپ کا 50,000 کوئی اور خیال یا کسی اور کا ہونا، یہ تو ہر حال میں آیا۔ مقصد یہ ہے کہ ہر حال میں جلوہ ہے۔ آپ بدلے روپ انوکھے، سمجھے چہرے نہیں سمجھے سارا یہ روپ انوکھے حسن ازل کے آیا ہے ہر رنگ میں ڈال کے، سمجھ بات؟ تو مدعا یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس دنیا سے اس دنیا میں جانا ہوگا بھیس بدل کے۔ مطلب یہ ایک ایسی کہانی ہے
تو یہ جو ہے نا اس کے انوکھے روپ ہیں، وہ ہر حال میں مطلب آتا ہے، جلوہ دیتا ہے، جلوے کا متلاشی جلوہ لے گا اور ہر حال میں. عجیب و غریب بات ہے، ایک آدمی کی کہانی سنائی میں نے آپ کو ابھی سنا رہا ہوں. کیا ایک آدمی اس کا دیدار حق کے لیے 40 سال جاگتے رہے. وہ بڑی مجاہدہ ہے، بڑی کٹھن مجاہدہ ہے، بڑی ول پاوریں ہیں اور بڑی محنتیں ہیں اور بڑے بزرگوں کا فیض ہوگا ساتھ. 40 سال کچھ نظر نہیں ہے، کیا لگ رہا تھی وقت ضائع ہو گیا، نہیں چلوایا. اب سو جاؤ، سو گئے، دیدار ہو گئی. اب شور مجھا کے دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، 40 سال میں نیند میں ساری بات ہے. اس کے بزرگوں نے پکڑ لیا، کہ بے وقوف آدمی، وہ 40 سال کا جاگنا ہی تو تجھے فیض یاب بنا گیا. تو بات یہ ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ کسا کیا ہے. یہ ایسا ہے کہ مطلب بے خیالی باتیں جو ہیں وہ چاہے تو دیدار کرا دے، چاہے تو نیند میں کرا دے، چاہے تو پاس آ جائے، چاہے تو اپنے پاس بلا لے، اس کی مرضی ہے. چاہے تو غم سے نواز دے، یہ بھی جلوہ ہے اللہ کا، یاد رکھنا. غم سے نواز دے اور چاہے تو خوشی سے نواز دے، چاہے تو بازاروں میں بٹھا کے اکیلا کر دے، یہ اس کی کام ہے. جلوہ بہرحال جلوہ ہے. جلوہ جو ہے غور کرنے والے کا نام ہے، دیکھنے والے کا نام ہے، محسوس کرنے والے کا نام ہے. تو اس کے بعد کوئی ایسا جس نے کان بند کرائے پیدا کیے ہیں، بند نہیں پیدا کیے ہیں، اس کو آوازوں کا نہیں پتہ. آپ ہی بتا دو، اگر شوق کے کان کھلے ہوں تو آواز کیسی ہوگی؟ آہٹ ہوگی. سن رہا ہوں میں آہٹ ہے تیری، تو کہیں آس پاس ہے، آ جا. مجھے بھی کہیں وہ خود بخود جانتا ہے. اگر آنکھ کھلی ہو تو وہ اور جلوہ دے دے گا. عام آدمی کہتا نہیں وہ تو کوئی چیز جلوہ نہیں جائے تھی، کوئی مطلب روشنی گزری تھی، کوئی خاص بات نہیں، اس کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے بڑی بات ہوتی. آنکھوں کے ذریعے جلوہ دکھا دے، کانوں کے ذریعے جلوہ دکھا دے، احساس کے ذریعے جلوہ دکھا دے، حیرت کے عقل میں جلوہ دکھا دے، ایک الجھا ہوا سوال کر دے، جلوہ ہو گیا. ناممکن مسئلہ حل ہو جائے، مسئلہ حل ہو گیا. یہ بھی جلوہ ہے. جلوہ جو ہے نا طالب کے مزاج کے مطابق ملتا ہے. کبھی اپنے مزاج کے مطابق دیتا ہے عبادت گزاروں کو، وہ بری چکی پسا کے پھر وہ کہتے ہیں یہ جلوہ ہو گیا. کبھی طالبوں کو جو ان کو بدلے اپنے اس پروسیس سے گزارتے ہیں، وہ پروسیس اور ہے. کبھی بدلے میں وہ پکارتے ہیں، آپ جنگل میں جا کے پکار رہا ہے، تو مسجد میں پکار جا کے بے وقوف جنگل میں پکار رہا ہے، تو پھر وہاں سے کوئی آدمی اس کو آواز ہے کہ یہ کیا پکڑتے جا رہا ہے، ادھر کدھر اللہ ہوتا ہے، تجھے بات سمجھ نہیں آتی ہے. یہ کام ضرور پوری کر لیتا ہے، وہ جلوہ ہے. وہ پرابلم وضاحت کر کے اللہ کدھر کوئی پکارتا جا رہا ہے، بڑے لمبا کام کے دیتے تھے، چھوٹی بات شروع کر لو. کہتے بابا جی بولے سرما آنکھوں کے ہی چاہیے. کہتے ہاں سرما تیرے کھل جائے گی آپ بصیرت. تو اس لیے آپ کو آپ کی استعداد کے مطابق دیتے ہیں. استعداد سے بڑھ کے آپ مانگتے ہو، وہ اس کے مطابق دیتے ہیں. آپ کی تمام خواہ کو سرفراز فرماتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف آنکھ سے آپ نے جلوہ آ گیا باقی تم مظلوم ہو گئے یا مجبور ہو گئے یا مفلوج ہو گئے نا. وہ آپ کی تمام خواہ کو آپ آسانی عطا فرماتے ہیں. یہ ہے مطلب جلوہ کی صفات. اس لیے وہ جب چاہے جہاں سے چاہے ظاہر فرما دے اپنے جلوے کو. جلوہ عین ممکن ہے، اس کا جلوہ دینے کے لیے اس کے کچھ آگے نمائندے ہوں، عین ممکن ہے. اور پیروں کو ماننے والے کہتے ہیں کہ جلوہ پیر سے ملتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں اچھا اس سے ملتا ہے، یہ کہتے ہیں وہ لوگ ہیں. میں بھی پیروں منع کر دو ان باتوں سے، بچوں ان مقامات سے، اچھے خاصے آزاد لوگ. وہ لوگ کہتے ہیں کہ پیر سے ملتا ہے، کہ وہ صورت دل علاج چلا دیتے. کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں سے ملا، کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں سے ملا. کہتے ہمیں تو ایک مسافر ہی دے گا. بات جانے والے تھا، اس نے کہا کہ یہ چیز تمہارے کام آئے گی. ہوگا نہیں چھوٹے چھوٹے بچے کسی خدمت کر دو تو مسافر ہو جاتے ہوئے یہ کہہ جاتے یہ چیز اپنے پاس رکھو کبھی کام آئے گی. مجھے تو چاہے تو مسافروں سے عطا کروا دے، چاہے تو مقیم سے نواز دے، جو چاہے گا. طالب جو ہے صادق ہونا چاہیے. صادق ہو گیا تو طلب ویسے ہی پوری ہوگی.
صادق اس کو بنایا جاتا ہے جو منظور ہو جائے، ورنہ صدیق بنایا نہیں جاتا. اس کو بنایا یہ منظور ہو گیا نا، اب صادق بنا دی. طلب صادق کر دی. طلب صادق اس کی ہوتی ہے جس کو منظر سے نوازنا ہو. ورنہ اگر عام آدمی جائے نا، پہاڑ پہ جا رہے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پہ جائیں گے، وہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹی چھوٹی بڑھ کے چائے پیے آرام سے بندے، اتنے دور کون جائے گا پہاڑ پر؟ میں کہا فوٹو لے لیں گے پہاڑ کی، ایسے لوگ کرتے ہیں. اور جس کی طرف صادق ہو اس کو نوازتا ہے. شوق اچھا ہو تو اس کو نواز دیا. اب یہ شوق جو کبھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ اس کو صادق کا بنا دیا، اس کے جذبہ منظور کر دیا. اب دیکھو اب فارمولہ بنائے گا. فارمولہ نہیں ہے یہاں پر، فارمولہ اس کا نام ہے دینے والے کا. آدمی میں فرق ہے. اگر شوق کا کی منزل نہ ہو تو پھر سارا ذمہ داری آدمی کی ہے. شوق کی منزل کا مطلب یہ ہے کہ گلا زندگی میں نہ کیا اس نے. اور کئی وجہ وہ ایک ٹانگ کاٹ کے لے گیا، دوسری ٹانگ کاٹ کے لے گیا، تو گلا نہ ہو تو یہ شوق کی منزل ہے. میں نے ایک ذریعہ نکال لیا، دوسرا ذریعہ نکال لیا زندگی کا، اب وہ آپ آگے بیٹھ گیا، یہ شوق کی منزل ہے. کبھی آنکھ میں جلوا نظر آیا، کبھی کچھ نظر، یہ اور ہے. شوق والوں کی داستان جو ہے وہ الگ فارمولہ ہے، اور محنت والوں کی داستان اور فارمولہ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے اس طرح کا وظیفہ کیا ہے، اس لیے اس کا نام ہونا چاہیے. یہ وظیفہ ضروریات کا نام ہوتا ہے. جلوہ بھی ضرورت ہوتا ہے. کچھ لوگ جلوے کے لیے وظیفہ کرتے ہیں. اب اس کا اور دیکھیں، کچھ چل ہی پڑتے ہیں، مطلب چلو روز یا ضلع کے مسافر چلے گئے، ان کے لیے اور کہانی ہوتی ہے. اس لیے جب کبھی کوئی بات سمجھ آ جائے، ایک بات یاد رکھنا، فارمولہ نہ بنانا کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کوئی اللہ تعالیٰ اچانک بات دے دی اس کو، شاید اس وجہ سے دی نا اللہ کے اپنے. یہ بھی فارمولہ مت بنے. وہ جب چاہے پیمانے میں آپ کو تولنا شروع کرا دے تو آواز ہو، جب چاہے مطلب نوازش کر دے، جب چاہے کیا کر دے. یہ تمہارے اپنے مزاج کی بات ہے. میں کہتا ہوں عشق جن کا منظور ہو جائے ان کو طالب صادق بنا دے. صادق ہونا منظوری ہے. یہ منظوری کی جو ہے نا مطلب سند ہے صادق بنانا. صادق کا منظر بناتی ہے، مسافر نہیں بنتا. لگن صحیح ہو جائے اس کو مطلب منظور کر دیں. یہ منظوری کی دلیل ہے. ہاں جی سید صاحب آپ بولو. آپ آئے تو ہو نا. کیا ہاں جلوہ جو ہے نا، آپ کے لیے یہ بات ہے کہ اپنی زندگی کے حالات کی اصلاح کرنے کی ضرورت سے نکل کر، کیا کہا؟ ضرورت سے نکل کر جب آپ کا شوق کوئی اور چیز کی تمنا کرے جس کا براہ راست آپ کی زندگی پر کوئی ضروری تعلق نہ ہو، تو شوق کرے. مجھے شوق ہے کہ میں اس وقت چاند کو دیکھ رہا ہوں، کہتے دفتر کا ٹائم ہو گیا، صبح ہو گئی ہے، اب جاؤ. کہتے نہیں میں کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوں. دریا کے سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، لہریں گنتا جا رہا ہے، اس کا دکان کھولنے کا ٹائم ہے، نہیں مجھے پرواہ کرتا. اب یہ شوق جو ہے یہ ضروریات زندگی سے ماورا. اس شوق کے اندر اب کسی خالق کا یا کسی ذات کا، نورانی ذات کا، نورانی ہوتا ہے نا مطلب ایک نور، اس کی جو تمنا ہے کہ اس کو ہم کہیں گے جلوے کی تمنا. اب جلوہ بذات خود کیا ہے؟ جلوہ بہت خوبصورت چیز ہے. مثلاً چاند جو ہے بظاہر آپ کو پتہ ہے کہ روشنی نہیں ہے، لیکن چاندنی جو ہے یہ جلوہ ہے. چاند اب بھی سمجھ نہیں آئے گی بات. ایک تو شکل ہے آپ کا کوئی محبوب بیٹا ہو، جسے بیٹا آپ کہتے ہیں، یا محبوب دوست پتنی آپ کو یاد ہوں کہ جو ہوتے تھے آپ کے. اس کے اب میں پوچھتا ہوں وہ جو دوست تھا آپ کا، اس کی کتنی آنکھیں تھیں؟ کہ دو آنکھیں، ناک، کان، قد کوئی 5.5 فٹ 9 فٹ. یہ اس بات کیا ہے؟
یہ میرے خیال سمجھ ہوتا ہے، وہی تو آپ کے وہ کان ناک وغیرہ وغیرہ وہی ہوتا ہے. وہ فرق کیا ہے؟ اسے رنگ سے بہتا، رنگ سے بہتا آپ کے لگتے ہیں چٹے، یہ تو کوئی بات نہیں. کوئی طاقتور تھا نہیں، تو کیا تھا؟ یہ جو مجھے ماں کے لیے بیٹا کیا ہوتا ہے؟ جلوہ ہوتا ہے. جو بچہ تو چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی ٹینٹ بھی چھوٹی سی ہے، ماں سے پوچھے گا یہ کوئی بچہ زندہ رکھتے کہاں والا، یہ کوئی بچہ کیسے پیدا ہے، کیا ہوا کہ بچہ بات بیٹھا تو بات ہے. ہاں یہ جلوہ ہے، رحمتیں ہیں. آپ بات سمجھ رہے؟ تو وہ چیز جو آپ کے لیے پوری نفاق کا باعث ہو جائے وہ جلوہ کہلاتا ہے. یعنی کہ شکل کے اندر ایک شکل ہوتی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو محبوب کی شکل ہوتی ہے وہ تو جلوہ کہتے ہیں. جلوہ روشنی کا نام بھی نہیں ہے، جلوہ جلوے کا نام ہے. وہ چیز جو آپ کو اپنی طرف ڈائریکٹ متوجہ کر دے. ہاں کشش کیا لو، یعنی جب آپ یہ سمجھیں کہ اس کائنات میں مجھے کبھی اور ضرورت ہے تو اسی چیز کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ لالا کا رنگ جنگ ذرا کوئی پختہ کار تھا، پختہ تھا رنگ، لوگوں کو پسند نہیں رنگ. اور مجدو کہتا ہے کہ ہم آپ سے پوچھو تو میرا خیال ہے کہ میں جنت بھی مجھے چاہیے. اللہ نے پوچھا مجدو سے، کہتے ہیں جناب میری دنیا دیکھی؟ کہتا نہیں. کیوں؟ کہتے ہم نے لالا ہی دیکھا. جب درد سے ہوتا تھا مستر تو کہتا تھا مجنو یہ رو رو کر. یاد آئے گا بستر؟ نہیں. جب درد سے ہوتا تھا مستر تو کہتا تھا مجنو یہ رو رو کر. دنیا کی ہر ایک شے کو غالب، دنیا کی ہر ایک شے کو کیا مالک لالا کر دے، میں مل کر یا رب صاحب. جب درد سے ہوتا تھا مستر تو کہتا تھا مجنو یہ رو رو کر. دنیا کی ہر ایک شے کو یا رب لیلا کر دے، میں مل کر. اس کا ایک ہی بندے پہ چلوا ہے، وہ ہے لیلا. لہذا کہتا ہے وہ جو چیز آپ کو اپنے آپ کو نثار کرنے پر خوشی سے راضی کر لے. کیا کر لے؟ خوشی راضی کر لے. اب آپ کہتے ہیں سی صاحب آپ 1 لاکھ روپیہ جمع کرا دو. آپ کہتے نہیں 2 روپے سے کام ہو جائے تو بہتر ہے، نہیں دل کرے گا. اچھا وہ کہتے ہیں جان دے دو. آپ کہتے ہیں بسم اللہ اور مانگو نا کوئی چیز جو پہلے ہم نثار کرنے کے لیے تیار بیٹھے. جس کی خاطر آپ اپنی جان نثار کرنے کو خوشی سے تیار ہو جاؤ وہ جلوہ ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ اس کو جلوہ کہیں گے. اور وہ آگے پھر چلو گے، صبر کرو گے. سب سے بڑا جلوہ جو ہے سب سے بڑی ذات کا ہوگا، وہ اللہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. پھر اور آگے واقعات عالم چلتے چلتے وہاں جائیں. جلوے کا وجود بہت ہے. آنکھ دینے والا کیسے ہو سکتا ہے کہ جاذبیت نہ دے؟ اس نے آنکھ بنانے سے پہلے رنگ پیدا کر رکھے ہیں، باغ سجا رکھے ہیں، آنکھ سے بعد میں بنائی اس نے. اب بات سمجھ رہے؟ ادھر کے مطلب آپ کے کان بازے پیدا کرے تو آپ تو چہکار اور مہکار پیدا کر دیے. میوزک ہے کائنات میں، پھر آپ کو کان عطا فرمایا تو کانوں کو جلوہ عطا فرمایا. آپ بات سمجھ رہے؟ نگاہوں کو جلوے کی رہنائی عطا فرمائی ہے، اور زبان شریف کو اسے گوہی عطا فرمائی. اور بے شمار بولتے چلتے جاری زبان، بلکہ ذائقہ آپ کے منہ میں ہے تو پھل بار ہوئے ہوئے تیار ہو جاؤ ذائقے دار پھل. اور پھر دل ہے سرشار کرنے کے لیے چھوٹا سا دل بھر کہیں نہ کہیں سے رونق لگا دی، چھوٹی چھوٹی دنیا میں کر رہی ہے. پھر سے بڑے بڑے دل بھر، بڑے دل بھر، بڑے واقعات، بڑے کھیل، اور یہاں سے وسعتیں پیدا ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں مطلب بنا دیا کہ یہ کائنات ہے کھاؤ پیو اور مرتے چلے جاؤ کمرے بناتے جاؤ. نو، بڑے راز کی داستان ہے. سمجھے بات؟ بڑی بلندی کی بات ہے کہ جہاں پر اس کا ہونا آتا ہے تبھی تو تمہارا ہونا ہے. ادھر بالکل مخلوق کو چھوڑ نہیں دیا کہ مشین ہے، چابی دے دی، چھٹ کر دیا، کائنات چل دیا، ٹک 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 ہوتا ہے. ہاں وہ بڑا سسٹم کے ساتھ بنایا اس نے. ہر دل کے ساتھ دھڑکنوں کا شعبہ گنتا ہے، ہر آنسو کی خبر رکھتا ہے وہ. اور رات کی تاریکی میں، شاہ راتوں کی شاہ تاریکی میں کالے پہاڑ پر چلنے والی چھوٹی چوٹی کے دل کی دھڑکن کی آواز سنتا ہے، اسے دیکھتا ہے. اتنا باخبر ہے. تو یہ بڑے سوچنے والی کہانیاں ہیں.
کیڑے کے اندر جو بند ہے پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی گھاس اور پانی پہنچا دیتا ہے. کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے وہ بھی ہے. یہ سب جلوے ہیں. اب جلوے کے رہنے کا طریقہ یہ کہ جلوے کے مفہوم سمجھ آ گیا. تم صاحب عقل ہو تو واقعات کے نتائج اور اسباب پہ غور کرو, آپ کو جلوہ عقل میں مل جائے گا. اگر تمہارے کام کرتے ہیں تو نغمات کی تلاش کرو. وہ نغمہ جو تمہیں وہاں دم بخود کر دے وہاں جلوہ ہوگا. تو اس نے ایسا کھایا, بلبل تھا, پرندہ تھا, یہ تھا بلبل لیکن بلبل نہیں تھا. پھر کے آگے چل سکے وہاں ٹھہر گئے. کس کی آواز تھی بھائی؟ چھوٹا سا پرندہ تھا, آواز کا تھی بس. پکڑ لیے ہیں زمین نے قدم, جہاں زمین تمہارے قدم پکڑ لے وہاں جلوہ ہے. سمجھے بات؟ اس طرح بس نگاہ میں چلتے چلتے اچانک کچھ بندہ ہی نگاہ میں آ گیا اللہ تعالیٰ میں کہ پھر کہتے سفر ختم ہو گیا, آگے نہیں گیا. کچھ لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلے پڑھا کہتے آگے تو ہے کہ نہیں پڑھتے. اب اسی کو ساری یاد کر رہے ہیں. ملا نے مطلب اس کو پڑھایا, آدمی کو الگ بولے شاہ کہتا ہے, الگ پڑھا کہتا ہے یہ بے کی کیا ضرورت ہے, مطلب ہی پڑھ لیا تھا, بے بند کر دی. کہتے بے بندے لاتا. اب یہ بھی لوگ آئے ہیں دنیا میں, یہ سب جلوے کی کہانیاں ہیں. اور یہ کائنات جلوے کا مطلب ہے جلوہ ہے, جلوے کا بہت جلوہ ہے. آپ اپنے کیا سمجھتے رہتے ہو, کبھی غور کیا کرو نا. اس کائنات کے اندر مطلب جلوہ تلاش کرنے والی پوری کائنات ہے. تاریخ کے جو بادشاہی بادشاہ ہے, حالانکہ وہ انسانوں کی تاریخ ہے, انسانوں کی قوموں کی تاریخ ہے. کہ یہ ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان جنگ ہو گئی ہے, وہ کشتی تھوڑے جانے تھے بیچارے, فوجیں کٹ رہی تھی. نام کس کا؟ بابر کا, ابراہیم لودھی کا. یہ بادشاہوں کے نام ہے, تاریخ ہے. اس طرح تاریخ ہے انسانوں کی, تاریخ ہے اور قسم کے لوگوں کی, جلووں کی تاریخ ہے. وہ بے شمار دنیا میں آئے جلوے. ایک آدمی تھا کہتا ہے تخت چھوڑ دو, کہتے بادشاہ تو ہم نہیں کر سکتے. جہاں خدا بادشاہ سلامت ہے, تخت مل رہا ہے برطانیہ کا, اینڈ یو آر گوئنگ ٹو رول اٹ. کوئی عورت ہے, کئی عورتیں مل جائیں گی. کہتے ہیں نو دیٹ اٹ آل, یہ تخت چھوڑ دو, ہم نہیں چاہیے. کہ آئی کانٹ رول وداؤٹ دی ہیلپ آف دا پرسن ہوم آئی لو. اب آتے میں نے چھوڑ دیا تخت, ابڈیکیشن کر دیا. تو یہ جلوہ ہے. کیا کافری کا نہیں بات, جلوہ ہے. ایک اور جلوہ بڑا نظر آیا آدمی کو, دیکھو بولے گا. اب اس کے اندر بولنے کا موقع دیا دیکھا, دیکھا اسلام کے بعد عیسائی کی طرف سے رہ گیا. جب اللہ نے کہا کہ عیسائی اچھے لوگ ہیں, صحیح لوگ ہیں, پھر کہا یہ فائنل مذہب ہے, تو آپ عیسائی کی طرف سے رہ گئے. آپ تو تم عیسائی بنو گے. آپ بات سمجھ رہے. اب وہ دین جو پرانا چلا رہا ہے, جس کو نیا دین سے نواز دیا گیا, اگر اب بھی پرانے پہ اصرار کرے تو کافر نہیں بدتر ہے. اب بات سمجھے. اب اس چیز سے اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ شادی وادی کر لو, کہ چونکہ اس سے نام کی نسبت رہی ہے. بڑے ظلم کی بات ہے کہ اللہ کی وجہ سے دین سرفراز ہو, عیسائیت کا بڑا شدید ہو, مقدس ہو, اور اللہ جب فائنل ایشو کر دے دین تو پھر اس میں آئے نا, یہ کیسے عیسائی رہ گیا؟ یہ تو عیسائی نہیں رہ گیا. عیسائی ہوتا ہے تو اللہ جس کے اللہ کے نام ہے, اللہ کے حکم کو ماننا, کسی پیغمبر کو ماننا, عیسائی ہے نا. اب جب فائنل اللہ تعالیٰ نے پیغمبر عطا فرما دیے تھے, اب اس کا اپنی جگہ پر اصرار کرنے کا مطلب ہے محروم ہو گیا. خیر, یہ ایک جلوے کی میں بات کر رہا تھا. تو جلوے کی ایک بات ہوئی کہ ایک آدمی نے ایک آدمی نے ایک پکڑ لیا بچہ ہرنی کا, بچہ پکڑ لیا, تھوڑا سا کوئی زخمی کہیے کہ پکڑ لیا, اور اس کو لے کے چلا گھر. اور وہ چلتا گیا, پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کی ماں آ رہی ہے پیدل, بچہ پکڑا ہوا ہے, اور ماں کو ساتھ نیند فریادی شکل میں چلتی آ رہی ہے. کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی زنجیر نہیں, کوئی بات نہیں ہے. اب ماں اس سلوے میں آ رہی ہے کہ بچہ لے کے جا رہا ہے. بچے کے پیچھے اس آدمی کے دل میں ایک اور جلوہ پیدا ہوا, اسے چھوڑ دیا. اس بڑا جلوہ ہے. اس طرح مطلب ماں آ رہی ہے بچے کے پیچھے, سبحان اللہ, سے بڑی محبت کی باتیں ہیں. اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی, اسے چھوڑ دیا. اس کو چھوڑ دیا تو رات کو ایک اور جلوہ پیدا ہو گیا, اور اسے آپ میں حضور پاک کی زیارت ہوگی. آپ نے فرمایا کہ آج سے تم ہمارے محبوب ہو. محبت کی اتنی قدر کی ہے کہ یہ جلوے ہی جلوے سارے.
رونقیں ہیں، محبتوں کی قدریں ہیں، اور محبت والے لوگ ہیں یہ اور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا وہ نہیں ہوتا گنتی کے مال، یہ محبت کے بڑے بڑے چل رہے ہیں، بڑے بڑے چل رہے ہیں۔ کبھی اس پہ نگاہ کرو تو پھر آپ کو کائنات کے اندر ایک اور کائنات نظر آئے گی، غور کیا کرو۔ ہاں بات کرو غار صاحب، ہاں آپ بولو، آپ تو آپ نے جس کے اس میں جو لوگ یہ طویل وغیرہ لکھے دیتے ہیں یا وغیرہ ڈالتے ہیں، اس کی بھی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں، قرآن پاک کو بھی طویل بنانا جانا، یہ بھی ہم اس کو بچو اس بات تعویذ بنانا، قرآن اور عمل کے لیے استعمال ہونا، عمل کے لیے استعمال ہونا، تعویذوں کے لیے ہے تو اثر تو ہوگا ضروری، لیکن اس بات کے لیے قرآن کا مطلب ہے آپ یوز نہ کریں۔ تعویذ دینے والے جو ہیں وہ تعویذ دیتے ہیں، تاثیر ہوتی ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے جو آپ ان باتوں سے ذرا تھوڑا سا گریز ہی کرو۔ عادات جو ہوتے ہیں یہ عادات بھی ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ ہے کہ 40 راتوں کا ذکر، تمام اسماء کا تمام عادات کا ذکر ہے کہ اول ایک خدا، 2 کا مقام، 3 کا مقام، 4 کا مقام، 5 کا مقام، یہ ذکر آتا رہا۔ اب اس کا 40 راتیں، یہ 41 راتیں، یہ ایک ذکر آتا رہا ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے، یہ بھی ذکر آتا رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ عادات کا مقام ہے، یہ شعور ہے، عادات میں راز ہے کہ 9 انسان ہو تو اور بات بنتی ہے، 11 انسان ہو تو اور بات بنتی ہے۔ اور کہتے ہیں کسی بستی میں، کسی بستی میں گنتی کے خاص تعداد بتائیے انہوں نے، اتنے آدمی اگر اللہ والے بن جائیں تو ایک خاص انقلاب آ سکتا ہے۔ ایک اور بات کہتے ہیں درویش لوگ، اگر 99 عامل پیدا ہو جائیں، کامل نا، عامل 99 عامل پیدا ہو جائیں اور 99 اسماء الہی کے عامل ہو، ایک آپ ایک وظیفہ کرتے جاؤ، یا مبین یا مبین، آپ کا کام یہی یا مبین کرتے ہیں، اس کا نام ہے یاد کرتے جائے، وہ یاد کرتے جائے، وہ یاد کرتے جائے۔ مطلب یہ ہے کہ سارے جو عمل اگر اکٹھے ایک مقام پر ہوں تو یہ کامل ورد ہو گیا اللہ تعالیٰ کے نام کا، ذات کا ورد ہو گیا، تو یہ آدمی جو ہے نا تاثیر پیدا کر سکتے ہیں۔ اب یہ نام کا کیسے نکالتے ہیں؟ نام کی تعداد کا جد نکال لیتے ہیں، اس کی تعداد جمع کر لیتے ہیں اور اس کو اس اللہ تعالیٰ کا اسم جو ہے جس میں وہ تعداد موجود ہو اس کا وظیفہ دیتے ہیں کہ تم یہ کرتے جاؤ، تاثیر ہو جاتی ہے۔ عدد ٹیلی کر گیا تو نام تاثیر میں آ گیا، کہتے ہیں، لیکن یہ اس بات سے آپ گریز کرو، آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہو، اللہ اللہ کرتے جاؤ، رونق ملا ہوتے جائے گا خود بخود ہی۔ مشکل ہر مشکل ٹال جائے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں پیروں والی بات، اصلی بات اصلی لوگوں کی۔ دنیا میں آدھے بچے پیدا ہونے ہیں، آدھے مرد آدھے عورت۔ جس کو پیر صاحب نے بچہ دیا، مان لیا پیر صاحب نے بیٹا پیدا کیا، روز اسکولوں میں جا کے بچے دیکھو، بچے داخل نہیں ہو رہے، لڑکے، کوئی کارپوریشن کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، ہر روز کتنے بیٹے پیدا ہوتے ہیں دور، وہاں ان کو کوئی پیر ہے تو کوئی کا مرید ہے، بیٹے بیٹے ہوں گے، پیدا ہوں گے، بیٹیاں بھی پیدا ہوں گی۔ لمبی چڑی کہانی نہیں ہے کہ اب غریب ہیں، اب وظیفہ کرتے جاؤ، غریب ہیں تو تم سے زیادہ غریب بھی لوگ ہیں، یہ اور کہانی ہے۔ ہاں رجوع کو ٹھیک کرو، حالات کو ٹھیک کرنے والی بات نہیں ہے، حالات تو ہوتے جائیں گے، محنت کے ساتھ کرتے جاؤ، گزارا کرتے جاؤ۔ کبھی یہ ایسی بات ہے امداد کا نے اس کی مکمل نہ کر سکے، آغاز رہ گیا، کبھی انجام رہ گیا، کبھی تنخواہ کم ہو جاتی ہے، کبھی خرچ بڑھ جاتا ہے، یہ ایسے ہوتے رہتے ہیں، ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ اس دفعہ کہتے تنخواہ کم ہوگی، اگلی دفعہ خرچ بڑھ گیا، تو غریب آدمی کی زندگی کیسے پوری ہوگی؟ غریب کی بات سن لو، ترقی کی بات غریب کی۔ آپ دیکھو کبھی ایک لے لو بھیڑے ہوتے ہیں، زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں ہوگا یا کوئی ایک مہینہ ایسا نہیں ہوگا کہ بھیڑوں نے ڈسنا چھوڑ دیا یا بھول گئے ہوں۔ اس کا مزاج ہے، اچھا وقت آ گیا بھیڑ کے اوپر تو ڈسنا چھوڑ دے گا، برا وقت آ گیا نہیں چھوڑے۔ یہ جو مزاج ہے نا بھیڑ والا، یہ ہے اصل میں آپ کی اصل بات۔ ایسے مراد میں یہ لے رہا ہوں کہ ایک رات آئی آندھی، آشیانے اڑ گئے، سیدھا کیا ہو گیا؟ گھونسلے آشیانے اڑ گئے، اور بیچارے چڑیا بڑی پریشان ہوئی کہ آشیانے اڑ گیا، یہ ہے وہ ہے۔
صبح اٹھا تو اس نے وہی حمزہ گائی جو روز گاتی. مزاج، اگر آپ مزاج اتنا ہی بنا لو کہ آشیانے 4 دن کے اڑ گئے سو اڑ گئے، آپ اپنی حمد جاری رکھو تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی بات کیا ہے. یہ آپ کی انہرنٹ بات ہے. اس کا مطلب اگر تم بدلنے والے متلمہ مزاج ہو گئے کہ کل کو میرے حالات بہتر ہو جائیں، حالات نہیں بہتر ہوتے مزاج. آپ نے دیکھا ہے کبھی تخت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی نیند حرام ہو رہی ہو؟ آج کل تو دیکھ رہے ہو نا کہ بادشاہ ہے لوگوں کے پاس، پلاٹ الاٹ ہو رہے ہیں لوگوں کو، واقعات بنتے جا رہے ہیں، حالات نیند خراب ہوتی جا رہی ہے. یعنی کہ سایہ اپنے اصل سے ڈر رہا ہے، اصل سایہ سے ڈر رہا ہے. وہ راستے میں ایک درخت ہے مطلب سڑک پر پڑا ہوا، ایسا ہے نا کہ یعنی کہ ایک شجر ہے جو زمین پہ گرا پڑا ہے، اور کہتے ہیں انا کا سایہ قائم ہے. درخت کٹ گیا اور انا قائم ہے، گرے پڑے ہیں اور انا کا آکڑ قائم ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ آج کل آپ پوچھو کسی سے کہ جس کے پاس تخت ہے اور رات کو نیند نہ آئی ہو، کبھی دیکھا؟ ڈرانے والا، یہ نسخہ سن لو، ڈرانے والا ڈرتا ہے اندر سے. ڈرانے والا کیا کرتا ہے؟ جو ڈرا رہا ہے اصل میں وہی ڈر رہا ہے. اب سارے ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہیں، سارے اندر سے ڈر رہے ہیں. یہ آپ کے سیاست کی بات کر رہا ہوں. اصل میں ڈرتا کون نہیں ہے؟ وہ جو اللہ پر راضی ہو گیا. جو شخص کہتا ہے میں کل خوش ہو جاؤں گا، وہ کبھی خوش نہیں ہوا. مطلب یہ ہے کہ حالات بہتر کرنے والا قید خانے سے نکل کر پرائم منسٹر بن گئے، اور ایک انڈسٹری سے نکل کر ایک چیف منسٹر بن گئے، فلاں سے نکل کر فلاں جگہ پہنچ گئے. سکون آیا. سکون پہلے دن کا نام ہے اور آخری دن کا نام ہے. سکون کس کا نام؟ مزاج کا. بکاردر سکون کیا ہے؟ مزاج. ہم نے ایسے آدمی دیکھے غریبی میں سکون، دولت مل گئی دولت میں سکون، مہمان آ گئے ٹین خالی آٹے کا سکون ہے، سکون نہیں ہے تب سکون. اب اس بات پر غور کر لگی یہ کیا بات ہے. آرے آدمی بولو. اچھا سکون کیا ہے؟ جس کا آج سکون میں گزرا غریبی میں، اس کے لیے کل بھی سکون ہوگا. دولت میں حالات نہ بدلے مزاج کے، غریبی میں بھی نہیں بدلے گے. تو سکون آپ کا نام رکھو. ہم ازل سے راضی ہیں. کیا ہے؟ ہیں تب راضی ہیں، نہیں ہوں گے تب راضی ہوں گے. ہر روز راضی ہیں، ہر صبح راضی ہیں، ہر شام راضی ہیں. اب حالات کیا ہیں؟ خیال، آپ کا حال، آپ کا سول، روح، یہ کام رکھو. ہاں بولو یاد میں نہیں بولتا. اچھا صحیح صاحب. نتیجہ یہ ملا، اللہ تعالیٰ نے بے قرار روحیں پیدا کیے، وہ ہر حال میں بے قرار ہیں. اللہ تعالیٰ نے نفوس مطمئنہ پیدا کیے، ہر حال میں مطمئن ہے. اللہ تعالیٰ نے اطاعت گزار ازلی پیدا کیے ہیں، وہ ہر حال میں اطاعت کرتے ہیں. باغی بھی ازلی پیدا کیے ہیں، ہر حال میں ہے. آپ دیکھتے جاؤ اور لطف لیتے جاؤ. بھائی آپ باغی لوگوں میں نہ ہونا اور نہ شکر لوگوں میں نہ ہو. آج شکر ادا کرنا شروع کرو، حالات آج سے بہتر ہو گئے. جس وقت سے تم نے شکر کا کلمہ کہا حالات بہتر ہو گئے. بات کیا ہو گیا؟ حالات کب بہتر ہوں گے؟ جب شکر کرو گے. ورنہ شکر نہ کرو گے تو ہر بیٹے کی قیمت 9 کروڑ روپے ہے. نہیں سمجھ بات؟ 9 کروڑ دے دیں گے، بیٹا لے لیں گے. نہیں ہوگا راضی، نیند نہیں کرے گا. کیوں؟ نا ایسے گا. تو یہ ساری دولتیں ہیں. شکر کرو. کسی کے بدلے میں چہرے آگے پیچھے ہو جائے نہ، یہ بھی نہ کرے، چہرہ بھی قائم رہے. شکر کرو، چہرہ قائم ہے، یہ دولت ہے. اولادیں قائم ہے، دولت ہے. بلکہ ایمان قائم ہے، یہ دولت ہے.
زیادہ پیسے مانگتے ہو ایمان لے لیں گے، آپ کو کافروں سے مال دے دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے، کہتا اللہ نہ کرے. پھر یہ دولت ہے، ایمان کا ہونا دولت ہے، شکلوں کا قائم رہنا دولت ہے، دوستوں کا قائم رہنا دولت ہے، اولادوں کی سلامتی دولت ہے، آپ کا ہونا ہی دولت ہے. یہ کائنات دیکھنے کے لیے دے دی ہے، یہی دولت ہے. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا دیا مسلمان، یہی دولت ہے. اور اللہ نے بنایا، یہ دولت ہے کہ آپ اس کے خیال سے بنے ہو، شکر کرو. یعنی کبھی کبھی آپ اس کے ذہن میں ہوگے نا، بنانے سے پہلے کسی کو ڈیزائن ہوگا، یہ دولت ہی دولت ہے. اس کے پاس جائے، اس کے پاس واپس جاؤ گے، یہ دولت ہی دولت ہے. ماں باپ زندہ ہے تو دولت ہے، اولاد پیدا ہوگی تب دولت ہے. اس دولت کے بھی آپ کو پیسہ مانگتے ہو تو پھر اگر ان دولتوں میں سے کوئی چھن گئی تو پھر بڑا پریشانی ہوگی، بڑی پریشانی ہوگی، وہ پتہ نہیں چلے گا. اس لیے یا اللہ تو وہ دے دولت جو تیری رضا کے ساتھ ہو. یا اللہ ہمیں وہ دولت عطا فرما کہ ہم راضی بھی رہیں اور دولت بھی چلتی جائے، اور ہمیں مطلب اپنا راضی رہنے والا بندہ بنا. اور تیرے شکر ہے کہ ہم شکر کرنے والے بنے. ہمیں حال پر راضی رکھ، ہمارا مستقبل بھی آسان عطا فرما. بس جو تو آسان فرما مطلب ہم راضی ہیں، تو ہمارا نام راضی رہنے والا میں لکھ دیں. آپ ہمیشہ کے لیے گلہ کرنا بند کر دو، تو کلمہ پڑھو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے گا. تم راضی رہنے کی کوشش کرو، گلہ بند کرو. اللہ تعالیٰ چلو بھائی،